یوم آزادی، انڈیپینڈنس ڈے یا 15 اگست، جب جب یہ وقت قریب آتا ہے میرے دل میں مکسڈ فیلنگز آتی ہیں۔ یقیناً یہ دن جشن کا ہوتا ہے، کیونکہ سالوں تک جو ایک لمبی جد و جہد چلی، جس کے لیے لاکھوں نے اپنی قربانیاں دیں، آج اس کے جشن منانے کا دن ہے کہ ہم آزاد ہوئے تھے۔ لیکن میری خوشیاں دھومل پڑ جاتی ہیں جیسے ہی مجھے یاد آتا ہے کہ میرے پوروجوں نے کیا جھیلا ہے اس دن کو پانے کے لیے۔ پہلے تو وہ سب مل کے لڑتے رہے انگریزوں سے، اور پھر جب وقت قریب آیا تو آپس میں لڑ اٹھے۔ جس جنگ کے لیے اشفاق اللہ خان اور رام پرساد بسمل ایک ساتھ پھانسی پہ چڑھتے تھے، اور جہاں مندر، مسجد اور گرودوارے سے ایک ہی آواز آتی تھی، اور وہ آواز تھی، وہ صدا تھی آزادی کی۔ جب آزادی کا وقت آیا، جب جشن منانے کا وقت آیا، تو ایک دوسرے کا ہی خون بہا بیٹھے، اور بربادی کتنی ہوئی یہ لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ کلیم عاجز صاحب، ایک اردو کے شاعر، انہوں نے ایک بڑے اچھا شعر لکھا تھا، اور وہ شعر جو ہے وہ یوں تھا: یہ پکار سارے چمن میں تھی، وہ سحر ہوئی، وہ سحر ہوئی، میرے آشیاں سے دھواں اٹھا تو مجھے بھی اس کی خبر ہوئی۔ مطلب کہ ایک صبح تو ہوئی، اور اس کا پتہ تب چلا جب میرے خود کے گھر میں آگ لگی۔ اس 47 میں جو پارٹیشن جو ہوا ہندوستان اور پاکستان کا، یہ انسان کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہے جہاں اتنے سارے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ مائیگریٹ کر کے گئے۔ 15 ملین لوگ، یعنی 1.5 کروڑ لوگ ادھر سے ادھر بے گھر ہو گئے اس پارٹیشن کی وجہ سے۔ کتنا جانی نقصان ہوا یہ کہنا ایگزیکٹلی مشکل ہے، چونکہ ابھی دنیا ورلڈ وار کے زخم سے جو ہے ابھی ابری ہی نہیں تھی کہ یہ ایک نیا زخم تھا، اور اسے ویسٹ کی دنیا نے بہت بڑا زخم مانا بھی نہیں تھا۔ لیکن عموماً کہا جاتا ہے کہ 1946 سے لے کے 1948 تک دنگوں میں قریب قریب 30 لاکھ لوگوں نے جان گنوائی۔ اکیلے 47 میں جو پارٹیشن ہوا تھا اس میں کہتے ہیں کہ 10 لاکھ سے لے کے 20 لاکھ لوگوں نے جان اپنی گنوائی۔ اس کے علاوہ 22 لاکھ لوگ ایسے تھے جو ادھر سے ادھر گئے، لیکن وہ کبھی اپنی منزل پہ نہیں پہنچے، انہیں لاپتہ کی کیٹیگری میں رکھا گیا ہے۔ 15 لاکھ کے قریب مسلمان لاپتہ ہوئے، 8 لاکھ کے قریب ہندو جو ہے لاپتہ ہوئے، یعنی جو ادھر سے ادھر چلے لیکن اپنی منزل تک نہیں پہنچے۔ کہا جاتا ہے کہ پرائی عورت پہ نظر بھی ڈالنا جو ہے گناہ ہے، یہ ہندوستان کی تہذیب تھی، لیکن افسوس ان دنگوں نے تار تار کر دیا ایسی باتوں کو، اور کہتے ہیں کہ قریب لاکھوں کی تعداد میں عورتوں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ ہوا، جہاں عورتوں کے سامنے معصوم بچوں کو مار دیا گیا۔ آخر ہم کیسے بھول سکتے ہیں ایسے وقت کو؟ کون ذمہ دار تھا اس کا؟ عام جنتا اس کی ذمہ دار نہیں تھی۔ اگر آپ ذمہ داری کی بات کریں تو صرف اور صرف ذمہ دار تھے کرسی، قیادت، لیڈرشپ، ہمیں چاہیے پوسٹ، اور کرسی کی لالچ نے اس ہندوستان کو آگ میں جلا ڈالا۔ مجھے جو ہے معراج فیض آبادی کا شعر یاد آتا ہے، ایسے لیڈرز کے لیے، اور ایسے لیڈرز سے بچ کے رہیں اور اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ جو تھے سیاسی گھرانے والے سب ایک نکلے، بجھانے والے جلانے والے سب ایک نکلے۔ حرام کے رزق میں کوئی امتیاز کیسا، امتیاز یعنی فرق، حرام کے رزق میں کوئی امتیاز کیسا کہ کھانے والے کھلانے والے سب ایک نکلے۔ اور ہمارے ماضی کی عمارت یہ کہہ رہی ہے، بچانے والے گرانے والے سب ایک نکلے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ دیش کو، قوم کو ایسے لیڈر سے بچایا جائے جو صرف کرسی کی خاطر آپ کو آگ میں جھونک دیں گے اور نام دے دیں گے مذہب کا، ذات پات کا، کہ وہ آپ کے لیے نہیں کر رہے ہیں بلکہ مذہب کے لیے کر رہے ہیں۔ تو ضرورت ہے اس بات کو سمجھنے کی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ 47 کے بعد ہندوستان اور پاکستان بنا، اب وجہ بنی مذہب۔ کچھ ہی دن میں قدرت نے ایک تماچا مارا کہ تم لوگ جو سوچ سمجھتے تھے کہ مذہب کے نام پہ ڈویژن ہو کے خوش رہ جاؤ گے، نتیجہ ہوا سن 71 اور پاکستان اور بنگلہ دیش بنا، اور وجہ بنی زبان۔ تو گویا ایک چیز سمجھ میں آئی کہ صرف مذہب سب کچھ نہیں ہے، زبان اور کلچر اس سے کہیں بڑا رول پلے کرتی ہے۔ اسی لیے شاید کیرلا کا ایک پنڈت، کیرلا کے ایک مسلمان سے
زیادہ اچھے سے نبھا سکتا ہے، بجائے یہ کہ اس پنڈت کو آپ یو پی کے پنڈت کے ساتھ رکھ دیں۔ جس طرح سے دلی کا ایک مسلمان دلی کے ایک بنیے کے ساتھ اچھے سے نبھا سکتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس دلی کے مسلمان کو تامل ناڈو کے مسلمان کے ساتھ رکھ دیں۔ تو ہمارے وقت کے لیڈرز یہ بھول گئے کہ کلچر بھی کوئی چیز تھی، تہذیب بھی کوئی چیز تھی، زبان بھی کوئی چیز تھی۔ خیر، اب جو ہوا سو ہوا۔ بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم بدلہ لینے کی بات کریں، بتانے کا مقصد صرف یہ ہے آئندہ ایسی چیزیں ریپیٹ نہ ہوں۔ اب ہم 3 ملک میں بٹ چکے ہیں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، اور ہمیں وقت کی ضرورت یہ ہے کہ تینوں کنٹریز کی جو مائنورٹیز ہیں سب ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں۔ اگر ہندوستان میں مسلمانوں پہ کسی بھی طرح کا ظلم ہوتا ہے، اس کا کہیں نہ کہیں خامیازہ پاکستان میں بیٹھا ایک بیچارہ ہندو اس کا جو ہے اتارتا ہے، اور ٹھیک اسی طرح سے پاکستان میں بیٹھا اگر کسی ہندو پہ کوئی ظلم ہوتا ہے، اس کا بدلہ، اس کا خامیازہ کہیں نہ کہیں ہندوستان کے مسلمان کو چکانا پڑتا ہے۔ تو ہندوستان میں 220 کروڑ مسلمان، پاکستان میں قریب 80 لاکھ ہندو، اور بنگلہ دیش میں قریب 1 کروڑ 40 لاکھ ہندوؤں کی جان آپس میں ریلیٹڈ ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم لوگ اس چیز کو سمجھیں کہ مل جل کے ہی رہنا میں جو ہے سب کا بھلا ہے، اور اسی کو زندگی کا مقصد بنا لیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ واقعی میں اصل آزادی مل گئی۔ ورنہ نیوکلیر پاور بن جانے سے، دشمنی رکھ لینے سے کبھی بھی آزادی نہیں مل سکتی ہے۔ غریبی سے، بھوک مری سے، اور ہمارے جو اصل مسئلے ہیں وہ وہی ہیں تینوں کنٹریز کے، وہ ہیں غریبی، بھوک مری اور بیماری۔ کوشش کی جائے کہ ان سب چیزوں سے آزادی ملے، اور شاید جس دن یہ آزادی مل جائے گی تو شاید ہماری یادیں جو ہیں پرانے پاسٹ کی دھومل ہو جائیں۔ شکریہ۔